چھپاؤں گا کیسے میں بچوں سے آنسو چھپاؤں گا کیسے تمہیں یاد کر کے جو روئیں گے بچے میں بچوں کو اپنے بناؤں گا کیسے تصور میں زہرا سے کرتے یہ باتیں جو قیصر اپنا علی رو رہے ہیں اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں یا زہرا کبھی کبھی آنسوؤں کو چھپاتی ہے زینب کبھی بھائیوں کو اٹھاتی ہے زینب کبھی گھر میں جاتی ہے زینب کبھی ماں کے حجرے میں جاتی ہے زینب اٹھو ام فیضا علی رو رہے ہیں اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں یا زہرا اٹھو شہزادی ہوا ہے اندھیرا تمہارے بنا وہ کہاں سو سکے گا میں جاؤں گا واپس تو بولے گا بابا میری ماں کہاں ہے بلا دو خدا را اکیلے جلا کر چراغا آنسوؤں کا سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد تمام مومن سے گزارش ہے کہ مسجد تبتی میں تشریف لے آئیں مجلس کا آغاز ہو چکا ہے ایک صلوات بھیج دیجیے آپ اللہم صل علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے ہے کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا عبادتوں کا جاری ہے سلسلہ اب تک نماز کو وہ نمازی نہیں ملا جو خاک پہ سے ابھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلام بنت رسول حق کے ہیں اوصاف بے شمار یہ ذی شرف ہیں مریم و حوا کا افتخار یہ حاجرہ سے بڑھ کے ہیں ذی عز و ذی وقار تعظیم جس کی دیتے ہیں محبوب کردگار زوجہ ہے منتخب شہ بدر و حنین کی سب سے بڑا شرف ہے ماں ہے حسین کی علامہ اقبال نے کہا کہ اقبال جس سے راضی نہیں بنت اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی اور جناب فاطمہ زہرا کا ایک خبر کا ہے بعد میں بنت پیغمبر اکبر زہرا سر بسر مردیے داور زہرا منزل آئے تطہیر بنا کون ہے تحت کسا بے کسا یہ ہے کہ راہی بھرے اور پھر ہے تیرا ہمسر زہرا
مصطفیٰ ہو کے علی یا سبتین ان ستاروں کی ہے محور زہرا طبقاتے ہیں فرشتے لے کر کتنا اونچا ہے تیرا گھر زہرا بخت مریم کی طرح روشن ہے تیری فضا کا مقدر زہرا جزلی کار گئے ہستی میں جزلی کار گئے ہستی میں کون ہے تیرے برابر زہرا تیرا مدعا ہے راقم اس کو باغ فردوس عطا ہو زہرا. اچھے بھائی آئیے ایک سلوات بھیج دیا بتا میں ماں گلشنے جنت ہے فاطمہ نور خدا و آئے رحمت ہے فاطمہ رتبے میں وہ زنانے دو عالم کا فخر ہے حوا کا افتخار ہے مریم کا فخر ہے. عصمت سرا میں روتے گئے چاہے لاپتہ ایک دم کے بعد آئے خوشی پیش مصطفیٰ پوچھا سبب نبی نے خوشی کا تو یہ کہا سوتی تھی گھر میں فاطمہ جس وقت میں گیا خادم بھی کوئی تھا نہ میرے نور عین کا پر ہل رہا تھا آپ سے جھولا حسین کا. کہنے لگے یہ سن کے رسول فلک جناب رونے سے آج فاطمہ ہے روزے سے آج فاطمہ ہے یا ابو تراب تھی چکی پیسنے کی تنے زار میں نتاب چاہا یہ کبریا نے کہ آ جائے اس کو خواب غافل کیا بطول کو راحت کے واسطے بھجوا دیا فرشتوں کو خدمت کے واسطے. اٹھ کر گئے بطول کے گھر سرور زمن دیکھا کہ فاطمہ میں نہیں طاقت سخن آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں زرد ہے بدن مرجھا گیا ہے صورت گلچے رہے حسن فاقوں سے فاطمہ کا زبر شیر خشک تھا جھولے میں دودھ بن لبے بےشیر خشک تھا. سن کر سخن یہ رونے لگے سرور گودی میں پھر نواسے کو لے کر یہ درد و غم کی یہ دعا رسول خدا نے بچشم نم اے رازق العباد کرم بچوں پر کر رحم آسودگی ہے سارے زمانے کے واسطے آل رسول پھر خلد کا طعام خوشبو وہ تھی کہ اس میں معطر ہوا مشام آئی صدائے غیب کے اے سید انام رتبہ یہ کب تھا مریم و حوا کے واسطے کھانا یہ ہم نے بھیجا ہے زہرا کے واسطے. ایک نعرہ سلوات قبر رسول پاک سے پھر آئی یہ سزا زہرا کو کیوں ستاتے ہو اس نے کیا ہے کیا پہچانا سب نے ہاتھ اور آواز مصطفیٰ آثار حشر کے ہوئے عالم میں غل پڑا گردوں پر سن کے حشر شور و نشور کو نزدیک تھا کہ پھونکے سرافیل سور کو
इस रोज से बतूल की हालत हुई तबाह, रोती थी अपने हुजरे में पहरों बाज को हसरत के मुंह पे बच्चों के करती कभी निगाह, कहती कभी अली से कि ए गमे इला, करती है मौत कत्ल सुखने इश्तियाक के, इमाम वस्ल गुजरे दिन आए फराक के, हरदम मुझे गशाता है या शाह बैरोबर, ज़ैनब अभी से रोती है मुँह ढाँप ढाँप कर, होता इसके हाल पर टुकड़े मेरा जिगर, ये मेरी लाडली मेरे गम में न जाए मर, मुझको दुआएं दी जीने की पासा के देती है, हरदम बलाएं नन्हे से हाथों से देती है, सबको मुझे उठाइयो या शाह लापता, देखे न दुश्मनों में जनाजा कोई मेरा, बेदार अहले जुल्म से है बिन्ते मुस्तफ़ा, भूली नहीं मैं जो मुझे जिसने दी दुख दिया, मोहसिन के खून की दाद न जब तक मैं पाऊंगी, पेशे खुदा मैं अर्श का पाया हिलाऊंगी, मस्जिद में मुर्तज़ा गए रोते पढ़े नमाज, या फातिमा ने हक से कहा अपने दिल का राज, एक खाल के ज़मन वो ज़मा रब बेनियाज, मैं हूँ तेरी कनी तू आलम का कारसार, मकबूल ये दुआ मेरी इसान कीजियो, मुश्किल फिशाल कब्र की आसान कीजियो, बेटी तेरे रसूल की हूँ मैं जिगर फिगार, रोजा हूँ इसकी बख्शी जिसे तूने जुल्फ़िकार, फर्जंद वो दिए के किया जिनको तूने प्यार, सब कुछ दिया तो दे मुझे इतना भी इख्तियार, मैं शर में ऊँट के कब्र से जब आए फातिमा, चाहे जिसे बेहश्त में ले जाए फातिमा, बोले अली ये बेटों को छाती लगा लगा, तुम जाओ तो रो रहे महबूबे किबरिया, वहाँ नन्हे नन्हे हाथ उठाकर करो दुआ, तारे फातिमा के करे हाल पर खुदा, भेजा उन्हें उधर जो वसीए रसूल ने, हुजरे के दर को बंद किया या बतूल ने, ये कह के चुप हुई वो मखदूम ज़मा, ज़ैनब ये बोली फिर है बाचश पे खूब विशा, कुछ कहते हो गई खामोश अम्मा जान, आई सदा सदाए अहमदे मुख्तार नागहाँ, छोड़ा जहान पा अली को बिनते रसूल ने, सब मातमी बिछाओ कज़ा की बतूल ने, ज़ैनब ने सुन के नाना की आवाज़ दर्दनाक, खोला जो दर तो देखा सिधारी बतूल पाक, मुँह पीटा छाती कोटी क्या पैरहन को चाक, फिर जाने बहन ये किए सर पर उड़ा के खाक, शहजादी मेरी हाय जहाँ से गुजर गई, शहजादी मेरी हाय जहाँ से गुजर गई, फिर जाना फातिमा के बुलाने से मर गई, फिर जाना फातिमा के बुलाने से मर गई, इल्तिमा से दुआ लाना। एक बात वजन नारे सलवार, अब मैं गुजारिश करूँगा आली जाम मौलाना जावेद जौरासी साहब क़िबला से गे रौनक अफरोज़ी मिंबर, उनके इस्तक़बाल में बावाज़ वजन नारे सलवार। जी शामिल किया फातिहा।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدينه المبين وجعلنا من المتمسكين بولاية نبيه وآله الطاهرين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين شفيع المذنبين طه وياسين صاحب الحوض الكوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والخد الأقمر والوجه الأنور وجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر سيد الكونين رسول الثقلين ابن الذبيحين المصلي إلى القبلتين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا النبي المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المذبوحين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات الله صل على محمد وعلى محمد. ابھی پیشخانی میں جعفر صاحب نے ایک شعر پیش کیا ہے، لہذا میں نے سوچا کہ اسی کو سرنامہ کلام قرار دے لوں. ارشاد ہوتا ہے کہ آپ فرما دیجئے میرے نبی قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ احد ہے یعنی یکتا ہے. دیکھیے ایک ہونا اور ہے اور یکتا ہونا اور ہے. یکتا یعنی کوئی دوسرا ویسا ہے ہی نہیں، اور ایک کا مطلب ہے کہ دو بھی ہو سکتا ہے، تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی جب آپ گنتے ہیں تو جب ایک کہا تو دو بھی کہہ سکتے ہیں، دو کہا تو تین بھی کہہ سکتے ہیں، تین کہا تو چار بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جب یکتا کہہ دیا تو پھر دنیا میں کوئی بھی اس کے مد مقابل نہیں ہے. اب اتنا آپ سوچیں، جو بات انہوں نے پیش کی میں اس کی وضاحت کر دوں کہ جب یہ قرآن مجید کا سورہ نازل ہو چکا، اور آیتیں بھی ہیں میں تھوڑا اشارہ کر دوں گا، جب یہ نازل ہو چکا تو اس کے بعد یہ عقیدہ بنا کہ علی خدا ہیں، یا اس سے پہلے کا عقیدہ تھا؟ جب نازل ہونے کے بعد عقیدہ بنا کہ علی خدا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھ رہا ہے اس قرآن سے بالکل واقف ہی نہیں ہے. اگر قرآن سے واقف ہوتا تو اسے پتہ چلتا کہ جب اللہ یکتا ہے تو پھر کوئی دوسرا نہ خدا ہو سکتا ہے نہ کوئی معبود ہو سکتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. اللہ الصمد یعنی فوراً اللہ کے بعد پھر اللہ کا قل هو اللہ احد، اور احد کے بعد پھر اللہ الصمد، کہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے. اب بے نیاز کا مطلب کیا ہے کہ ہم جتنے ہیں وہ نیاز والے بندے ہیں. ہم مجلس میں آتے ہیں لیکن ہمیں تبرک کی حاجت ہے، ہم گھر میں جاتے ہیں لیکن ہم کھانا کھائیں گے، ہم پانی پئیں گے، ہم تمام چیزوں کو حاصل کریں گے. ہمیں لباس کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، دوست کی ضرورت ہے، اہل و عیال کی ضرورت ہے. یعنی ہم جتنے کے جتنے ہیں سب محتاج ہیں، اور ہمارا رب وہ ہے کہ جو یکتا بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے، یعنی کسی چیز کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب بے نیاز ہے تو نہ اسے کسی نصیری کی ضرورت ہے اور نہ کسی ایسے کی ضرورت ہے کہ جو بدعقیدہ ہو. صلوات پڑھ دیں محمد.
تو اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد. دیکھیے یہیں سے معاملہ صاف کر دیا. لم یلد یعنی نہ اس نے، اگر اس کا صحیح ترجمہ میں کروں تو کیا ہوگا، اکثر ترجمہ کر دیتے ہیں لوگ کہ نہ اس نے کسی کو، لم یلد یعنی وہ کسی سے نہ پیدا ہوا ہے اور نہ کسی کو اس نے پیدا کیا ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ کائنات تو اسی نے پیدا کی ہے. لم یلد یعنی نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا. تو جو جننے والا ہوتا ہے حقیقتاً اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ ایک صاحب میرے فرزند عظیم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت مانتے تھے، مجھ سے کہنے لگے یہ میں ان کو مانتا ہوں اور بہت مانتا ہوں، لہذا مجھے آپ بیٹے کی طرح سمجھیں، آپ میرے والد ہیں. تو میں نے بعد میں ان کو فون کر کے سمجھایا والد کبھی نہ کہیے گا، اس لیے کہ باپ تو کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، حدیثوں میں موجود ہے. اپنا باپ بھی باپ ہے، بیوی کا باپ بھی باپ ہے، استاد بھی باپ ہے، لیکن والد فقط ایک ہوتا ہے. لہذا نہ والد کوئی دوسرا ہوتا ہے نہ والدہ کوئی دوسری ہوتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. اب ذکر شہزادی سے پہلے ایک بات یہاں عرض کر دوں. لم یلد ولم یولد، ابھی ہم اندازہ لگائیں، نہ کسی نے کو جنا اس نے، اور نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، یہ طے شدہ ہے. اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور اس سے آپ اندازہ لگائیں، ایک موضوع ہے کہ جس پر غور کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، قسم کھاتے ہوئے اللہ کہتا ہے، قسم ہمیشہ وہ اللہ ان چیزوں کی کھاتا ہے کہ جن کے اندر کوئی وقار ہو، کوئی مضبوطی ہو، کوئی صفت موجود ہو. جو زوال والی چیزیں ان کی قسم نہیں کھاتا ہے. تو وہ کہتا کیا ہے؟ وہ والدی ولد، کہ قسم ہے والد کی اور قسم ہے مولود کی، جس کو پیدا جو مولود ہے اس کی قسم ہے. تو والد اور ولد دونوں کی قسم کھائی اللہ نے، یعنی جو والد ہے اس کی بھی قسم، جو مولود ہے اس کی بھی قسم. گویا کائنات میں کوئی والد ایسا ہے کہ جو لائق قسم ہے، کوئی بیٹا ایسا ہے کہ جو لائق قسم ہے. اب اگر آپ جائزہ لیں تو فقط جناب ابو طالب ایسا باپ ہے جو لائق قسم ہے، اور علی ابن ابی طالب ایسا بیٹا ہے جو لائق قسم ہے. صلوات پڑھتے محمد ظاہر آج ظفر عباس صاحب مرحوم کا ان کا انتقال ہوا، محلہ بھی سوگوار ہے، مجلس بھی ایک مناسب وقت تک ہونا چاہیے، مجمع بھی سوال ہی نہیں ہے کہ زیادہ لوگ ہوں. لہذا کچھ چیزیں ذہنوں میں آپ بٹھا لیں تاکہ ان کو مرحوم کو بھی بہت، آج کی شب پہلی شب ان کی شب شہادت معصومہ قرار پائی ہے. مومن تھے، عزادار تھے، مجلسوں کا اہتمام کرتے تھے رکاب گنج میں، تو بہترین عزادار تھے. اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کو بلند درجہ دے. لہذا ایک بات ان کے لیے بھی اصال ثواب بھی ہے، اور ایک بات ہے قابل توجہ. وہ کیا ہے کہ ایک دعا ہے ہمارے ہاں، بہت غور سے سنیے گا. اس دعا کا نام ہے دعائے معراج. پہلے کبھی آپ نے نہ دیکھی ہوگی، پچھلے زمانوں میں وہ دعا نہیں کبھی چھپی ہے نہ شائع ہوئی ہے، لیکن یہ دعا شائع ہوئی. ایک عالم ہی نے ایک شہر کے، وہ امام جمعہ بھی تھے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کہا بہت بہترین الفاظ کے ساتھ یہ دعا ہے. لہٰذا انہوں نے اس دعا کو شائع کرایا، دعائے معراج. اب آپ کو شاید ہر جا نماز میں مل جائے، ہر مسجد میں مل جائے. نام ہے اس کا ہے دعائے معراج. اب اس کا فقرہ مجھے میرے استاد مولانا عطیب الہندی صاحب نے متوجہ کیا، کہا کہ آپ نے اس دعا کا یہ فقرہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا کیا؟ اس میں ہے اللہ اس سے بچائے اس سے بچائے، من شر والد و ولد، یعنی اللہ باپ کے شر سے بچائے اور جو بیٹا ہے اس کے شر سے بچائے. قرآن تو کہتا ہے کہ باپ لائق قسم ہے، بیٹا لائق قسم ہے، اور دعا میں شر کی بات ہو رہی ہے. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اصلاً یہ ہے کہ آدمی
جب خود سے کوئی چیز بناتا ہے تو کچھ یہاں سے لے لیتا ہے، کچھ وہاں سے لے لیتا ہے. نیٹ کا زمانہ ہے، مضمون تیار کرنا ہے، کبھی وہاں سے لے لیا، کہیں یہاں سے لے لیا، یعنی بڑے ہی آسانی سے ایک مضمون تیار ہو گیا. اور کل کا زمانہ وہ تھا جب کتابیں چھانی جاتی تھیں، محنت کی جاتی تھی، تب جا کر مضمون تیار ہوتا تھا. تو ایک دعا تیار ہو گئی، کچھ یہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا. اور ہے کوئی تیار کرنے والا ایسا کہ جس کو نہ والد سے محبت ہے نہ ولد سے محبت ہے، وہ والد کا بھی دشمن ہے، محبت وہ ولد کا بھی دشمن ہے. لہٰذا وہ کہتا ہے کہ من شر والد وما ولد. اب اس میں اچھے اچھے فقرات ہیں، کا فقرات تو بہت اچھے ہیں. تو اکثر دعائیں بہت اس لیے مانی جاتی ہیں کہ ان کے فقرات بہت اچھے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کبھی کبھی غلطی کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے. ایک دعا ہے جو بہت مشہور ہے، اس کا نام ہے گنج العرش، یعنی عرش کا خزانہ. گنج کس کو کہتے ہیں؟ خزانے کو. عرش یعنی فلک، آسمان، اس کا خزانہ. اب یہ یاد رکھیں، گنج ہے فارسی کا لفظ، عربی میں گاف نہیں ہے. گنج ہے فارسی کا لفظ، عرش ہے یہ عربی کا لفظ. تو کوئی ایسا ہی دعا بنانے والا ہے کہ جس نے فارسی اور عربی کو مکس کرنے کے بعد اس دعا کو تیار کر دیا. لہذا دعائیں جب بنائی جا سکتی ہیں تو خطبے بھی بنائے جا سکتے ہیں، کلام بھی بنایا جا سکتا ہے. کہا جا سکتا ہے یہ علی کا کلام ہے، یہ حسین کا کلام ہے، یہ فاطمہ کا کلام ہے. لیکن حقیقتاً جو قرآن سے مطابقت رکھتا ہو وہی کلام نبی بھی ہے، کلام علی بھی ہے، کلام فاطمہ بھی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. تو آپ غور فرمائیں، یعنی بہت سی کا یہ خطبہ ہے، یہ اس میں بہت سی چیزیں، بہت اچھے اچھے فقرات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معصوم سے مروی ہے، معصورہ دعا ہے. تو اچھے اچھے فقرات کو اٹھا لینا، یعنی کچھ قرآن سے لے لیا، کچھ یہاں سے لے لیا، کچھ وہاں سے لے لیا، تو یہ آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لہذا ہر چیز کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے. یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے پر تو اعتبار ہے، بندوں کے بنائے ہوئے کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب دیکھیں یہاں سے بھی اس مسئلے کا حل موجود ہے جو ہمارے جعفر صاحب نے پیش کیا ہے. کون؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، کفو نہیں ہے. اب یہ بات ہو گئی، یعنی اللہ نے انتظام کیا کیا؟ سورہ توحید کے اندر والد و ولد کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ اللہ وہ ہے کہ جو اپنی جگہ یکتا ہے، وہ کسی سے جنا نہیں گیا، کسی نے جنا نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وہ یکتا ہے اپنی جگہ. اور پھر دوسری جگہ جب یہ صورتحال ہے تو مانا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے کہ جس کی اولاد میں حسن جیسی اولاد ہو، جس کی اولاد میں حسین جیسی اولاد ہو، جس کی اولاد میں زینب جیسی اولاد ہو، جس کی اولاد میں ام کلثوم جیسی اولاد ہو. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب اس کو پیدا کیا ہے تو اس کا کیا نام ہے؟ یقیناً فاطمہ بنت اسد وہ ہیں کہ جنہوں نے علی ابن ابی طالب ایسے بیٹے کو پیدا کیا ہے. اور زینب ام کلثوم حسنین وہ ہیں کہ جن کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں اور باپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد. تو کوئی ایک بھی اس کا کفو نہیں ہو سکتا ہے. اب اس کو اگر پھیلایا جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ظاہر ایک حادثے سے گزرے آپ دفن کے ہو سکتا ہے بھی ہو چکے ہوں، تو اس کے بعد مختصراً عرض کر دینا مناسب ہوگا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی بھی کفو نہیں ہے، یعنی اللہ کا. اور یہاں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ پیغمبر نے متوجہ کہ ہم نہ متوجہ ہوں تو یہ ہماری بات ہے. انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو کفو کہا ہے پیغمبر نے، تو جس کا کفو نہیں ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، جس کا کفو ہوتا ہے اس کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. اس طرح سے بہت سی چیزیں آپ قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھیں کہ یہ جب دونوں ہمسر ہیں، یعنی ایک دوسرے کے برابر ہیں، مولا کائنات کی ہمسر ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ ان کے کفو ہیں، یہ ان کے کفو، وہ ان کے کفو، یہ دونوں ہیں. اب قرآن میں آپ دیکھیں
موت کا معاملہ ابھی دیکھیں اچانک آج موت ہوئی سویرے، جس نے سویرے کی نماز پڑھی ہو اور تھوڑی دیر بعد موت آ جائے اور مغرب کے وقت اس کو دفن کیا جا رہا، اس کی نماز پڑھی جا رہی ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا قابل اعتبار نہیں ہے، نہ اس کے سویرے کا اعتبار ہے نہ اس کے شام کا اعتبار ہے۔ لہذا اگر سویرا تمہارے نظر میں ہو سکتا ہے تو فقط صبح عاشورہ کو نگاہ میں رکھنا، اور اگر شام نظر میں ہو سکتی ہے تو شب ہجرت کو نگاہوں میں رکھنا۔ صلوات پڑھ دے محمد اب ارشاد ہوتا ہے، دیکھیے قیامت کا منظر ہے، اس قیامت کے منظر میں دو چاہتے ہیں میں عرض کرتا ہوں، سورہ 99 کا نمبر کا سورہ، وہ کون ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلہ آئے گا، قیامت کا زلزلہ آنا، اذا زلزلت الارض زلزالہا یعنی بس جو حق زبردست زلزلہ آ جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے خزانے اگل کر رکھ دے گی، وقال الانسان ما لہا، اور اس وقت انسان یہ کہے گا کہ اسے ہو کیا گیا ہے، اسے ہو کیا گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جب زمین اپنے تمام خبریں بیان کر رہی ہوگی، بأن ربک اوحی لہا، وہ تمام خبریں اللہ نے اس کے اوپر وحی کی ہوں۔ اب دیکھیے یہاں سے 2-3 مسئلے حل ہو گئے۔ وہ کیا کہ وہ تمام خبریں بیان کر رہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ زمین جب زلزلے میں ہو تو سوائے ابو تراب کے اور کون کہہ سکتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ اور جب زمان میں یہ بات کر رہی ہے زمین، تو یہ یاد رکھے یہاں بیٹھنے کے بعد ترکی زبان میں کوئی مجلس پڑھنے لگے تو سارے اہل کٹرا کہیں گے کہ یہ کون آ گیا ہے کہ جو ترکی زبان میں مجلس پڑھ رہا ہے، جب کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ہے تو آخر ترکی زبان کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ زمین اپنے حوادث اور اخبار کو بیان کر رہی ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ زمین کو ہو کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس زمان کو کائنات کا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا ہے، اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو ابو تراب ہے جو سمجھ سکتا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد وعلى۔ اب یہ کیا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، وہ تمام باتیں بیان کر رہی ہوگی کہ جو اس کے رب نے اس کے اوپر وحی کی ہوگی۔ کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا بانی انقلاب اسلامی آیت اللہ خمینی علیہ رحمہ، ان کے اوپر بڑا اعتراض ہو گیا، اور جو انہوں نے جناب معصومہ کے سلسلے میں یہ تحریر فرما دیا تھا، اور یہ حقیقت ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جب تنہائی و اکتائی کا زمانہ تھا ان کا، جب ہر ایک نے چھوڑ دیا تھا، اس وقت ملک ان سے گفتگو کرتے تھے۔ شکم کا جناب خدیجہ اور شکم کی وہ مولود یعنی جناب فاطمہ زہرا ان سے بات کرتی تھی۔ پیغمبر ایک دن آئے، امیر المومنین ایک دن آئے، بلکہ پیغمبر آئے اور کیا دیکھا جناب خدیجہ کے لیے کہ کسی سے گفتگو کر رہی ہیں، تو خیال یہ گزرا کہ خدیجہ کو تو اہل مکہ نے، مکے کی خواتین نے چھوڑ دیا ہے، یہ کس سے باتیں کر رہی ہیں خدیجہ طاہرہ؟ قریب گئے اور جا کر پوچھا کہ خدیجہ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ تو آپ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ جو میرے شکم میں مولود ہے وہ مجھ سے تنہائی میں بات کرتے ہیں مولود یعنی فاطمہ زہرا۔ گویا بتا دیا کہ دیکھو باپ وہ علی وہ ہیں کہ جن سے زمین گفتگو کرتی ہے، علی وہ ہیں جن سے زمانہ گفتگو کرتا ہے، فاطمہ وہ ہیں کہ جو شکم میں رہ کر خدیجہ طاہرہ سے بات کر کے بتا رہی ہیں کہ جب دونوں ایک دوسرے کے کفو ہیں تو نہ علی کا کوئی جواب ہے نہ فاطمہ کا کوئی جواب ہے، دونوں اپنی جگہ۔ گفتگو کی بات آ گئی تو یاد رکھیے کہ اگر یہاں فاطمہ گفتگو کرتی ہیں خدیجہ طاہرہ سے، تو جب معراج کی منزل ہوتی ہے پردے کے پیچھے علی ہوتے ہیں، پردے کے باہر پیغمبر ہوتے ہیں، گفتگو ہو رہی ہوتی، اور یہ بتایا جاتا ہے دیکھو جو فلک پر ہے وہ بھی کفو ہے، جو زمین میں ہے وہ اس کا کفو ہے، نہ اس کا کوئی جواب ہے نہ اس کا کوئی جواب ہے۔ بس یہ سمجھ لو جب اسے لانا ہوگا تو اس کے لیے خانہ کعبہ میں جانا ہوگا، جب اس کے نور کو لانا ہوگا تو کعبہ قوسین ادنیٰ کی منزل پہ جانا ہوگا، یعنی جب نور فاطمہ لانا ہے تو اب معراج کی منزل میں جانا ہوگا، جب علی کو لانا ہے تو خانہ کعبہ تک جانا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد یوم دن
اب یہ دن کون ہوگا کہ جس دن یہ اپنے احوال کو بیان کرے گی. یصدر الناس، ایسا دن ہوگا کہ جب یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، یعنی قبروں سے مردوں کو گروہ در گروہ اٹھایا جائے گا تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں. اب دیکھیے بات تک پہنچ جائیے. شب شہادت جناب زہرا ہے اور ہمارے نوجوانوں تک ایک پیغام پہنچ جائے. وہ کیا؟ کل کا زمانہ وہ تھا کہ جب بزرگ یہ سمجھتے تھے کہ نوجوان ان کے قابو میں ہیں. آج کا زمانہ وہ ہے کہ نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو قابو میں کر لیں. یعنی بڑا فرق ہو گیا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں، لاکھ آپ سمجھائیں کوئی ہے کہ کیا ماحول کیسے کیا کرنا چاہیے، لیکن نہیں، ایک اعلان، ایک جذبہ ہے کہ نہیں ہم کو کچھ کرنا ہے ہم نوجوانی کے جوش میں. اب آپ دیکھیں یہاں ارشاد ہوتا ہے لیروا اعمالہم، ان کو اٹھایا جائے گا گروہ در گروہ قبروں سے تاکہ وہ اپنے اعمال کا مشاہدہ کریں، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں. تو اب اعمال کو جب وہ دیکھیں گے تو اس دن کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا. اور اس دن ایک ایک چیز سامنے لائی جائے گی. یعنی وہ ایسا دن ہوگا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کو ہوگی تو وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے کوئی بھی ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو دیکھے گا. تو اب آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم کوئی بات ہی نہیں ہے، ہماری تو شفیع موجود ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، چاہے جتنی ہم برائی کر لے جائیں. نہیں، جب ذرہ ذرہ نیکی کو تولا جائے گا تو ذرہ ذرہ بدی کو بھی تولا جائے گا. تم نے ہمسائے کو ستایا تو نہیں تھا، تم نے تانا تو نہیں کسا تھا، تم نے طلب تو نہیں کیا تھا، تم نے خلاف مصلحت دین کوئی بات تو نہیں کی تھی، تم نے اپنے ائمہ کو مانا تھا یا اپنے کو مانا تھا، اپنے جذبے کو مانا تھا. جذبات کو، یعنی جذبات کا اعتبار کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہوتا ہے، ائمہ کا اعتبار کرنا یہ مومن کا کام ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. یہی معصومہ کی شہادت ہے اور انہیں کے در کا واقعہ ہے. اب سن لیں آپ، اس سے اندازہ لگائیں کہ گلے میں رسن بندھی ہوئی ہے اور رسن باندھ کر کشا کشا ان کو لے جایا جا رہا ہے. وہ سخت منزل تھی. چنانچہ حاکم شام نے اس نے عجیب خط لکھا امیر المومنین کو کہ آج آپ میرے مقابلے آ رہے ہیں. کل کا وہ دن یاد کیجئے کہ جب معذلہ بڑا عجیب لفظ استعمال کیا ہے کہ کل کا وہ دن تھا جب آپ کو کہ گلے میں رسن باندھ کر آپ کو معذلہ سرکش اونٹ کی طرح سے کھینچا جا رہا تھا. تو امیر المومنین نے جواب کیا دیا ہے کہ دیکھ کر حالات کے اوپر اشک افسانی کے ساتھ ساتھ فوراً مجھے ہنسی آ گئی. اور وہ ہنسی آ گئی کہ تو نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں مظلوم تھا، ظالموں کا ساتھی نہیں تھا، ظالم نہیں تھا. اور جب ظالم نہیں تھا تو مظلوم ہونا یہ کوئی آر نہیں ہے بلکہ ظالم ہونا یہ آر ہے. لہذا خدا کا شکر ہے کہ تم نے بھی اقرار کر لیا کہ میں مظلوموں کی فہرست میں ہوں، ظالموں کی فہرست میں نہیں ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد. اب یہ جا رہے ہیں اور ایک مرتبہ جو منظر سامنے آیا اس کی اس واقعے سے اس پر روشنی پڑ جاتی ہے کہ جب یہ لے جا رہے تھے تو ہوا کیا. چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، مرد مومن آیا، حاضر ہوا اور کا مولا یہ بتائیں آپ. عجیب سوال ہے. مولا بتائیں کہ 9 درجے کا ایمان ہے جناب ابوذر کا، 10 درجے کا ایمان ہے جناب سلمان فارسی کا. اب جو لوگ اپنے کو ان سے بھی بڑا مومن سمجھتے ہیں وہ سن لیں. 8 درجے کا ایمان جناب ابوذر کا، 9 درجے کا. 10 درجے کا ایمان جناب سلمان فارسی کا. دونوں ہی بہت باعظمت صحابی تھے. یہ آخر ابوذر کے ہاں 1 درجے کی کمی کیوں رہ گئی؟ تو اس وقت امام نے ارشاد فرمایا کہ جب مولا کائنات کو گرفتار کر کے لے چلے ہیں تو جذبات میں جناب ابوذر سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے نیام کے اوپر اپنی تلوار کے نیام پر ہاتھ ڈال دیا. مولا کائنات دیکھ رہے تھے. فوراً آپ نے وہاں سے حکم دیا ابوذر ٹھہر جاؤ، کوئی اور قدم نہ اٹھانا.
لیکن جناب سلمان کیا کر رہے تھے؟ وہ فقط علی کو دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ تلوار اٹھائیں تو ہم تلوار اٹھائیں، اگر یہ تلوار نہ اٹھائیں تو ہم تلوار نہ اٹھائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو اپنے ہوتا ہے ہو جاتا ہے، اور جو اپنے امام کا اتباع کرتا ہے وہ 10 درجے کا مومن بن جایا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اب یہاں میں عرض کر دوں کہ یقیناً اب شب شہادت ہے، یہ پیغام آپ لے کر جائیں کہ یقیناً ہم میں سے ہوگا کہ جو دشمنان حسین و زہرا کا موافق ہو سکتا ہے، کوئی سوال ہی نہیں، لیکن انتقام لینے کا موقع کب ہے اور کیا ہے یہ آپ بتائیں۔ کہ جب اس مسجد میں نماز ہوتی ہے تو نماز تو کوئی بھی سب اچھی سے اچھی نماز پڑھتے ہیں، جعفر صاحب کا بیٹا ہے یہ وجہ اللہ ماشاءاللہ اچھی نماز پڑھتا ہے، یہ پڑھانے لگے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ کوئی اور پڑھانے لگے تو کیا آپ پڑھیں گے؟ کہا نہیں، جو مولانا صاحب ہیں وہ آ جائیں تب نماز ہوگی، یعنی حقیقت نماز جب ہوگی کہ جب مولانا آ جائیں گے اور جماعت پڑھائیں گے، یعنی جو حیثیت میں بلند ہو، جس کا درجہ بلند ہو، اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتائیے آپ کا انتقام بہتر ہوگا یا امام زمانہ جب انتقام لیں وہ بہتر ہوگا؟ تو آپ اپنی جگہ کہتے رہیے کہ ہم کو لعنت کرنا ہے، یہ موقع ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ انتقام لینے کا حق مولا کو زیادہ ہے یا آپ کو زیادہ ہے؟ تو کیوں نہ ہم انتظار کریں، اور انتظار کے لیے امام کہتے ہیں کہ ہمارے ظہور میں تاخیر ہمارے چاہنے والوں کی وجہ سے ہے، یعنی آپ نے اس لائق بنایا ہی نہیں اپنے کو کہ انتقام قاتلان زہرا سے لیا جائے، انتقام قاتلان حسین سے لیا جائے۔ کیوں نہ ایسا ماحول بنا دیجئے کہ جب امام زمانہ آ جائیں تو وہاں بھی انتقام ہو جائے اور یہاں بھی انتقام ہو جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ بہت جذباتی بن کر لوگ اظہار کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آخر ہمارے ائمہ نے کیا کیا ہے، معصومین نے ہمارے کیا کیا، ہم ان کا اتباع کریں۔ اگر واقعی یہی سب کرنا تھا تو ہمارے ائمہ نے جو ایک کے بعد ایک آئے ہیں، آپ سوچیں، پیغمبر کے بعد سن 11 ہجری کے بعد امیر المومنین، اور ہمارے امام زمانہ کی غیبت کم، اس غیبت کو آپ دیکھیں، آپ پیدا ہوئے ہیں 255 ہجری میں اور آپ کی غیبت 260 ہجری تک، تو اتنے زیادہ طویل زمانے تک کسی امام نے کیا آپ کا وہ انداز اختیار کیا جو ہم آپ اختیار کر لیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اتباع کرتے ہیں وہ اپنے جذبات کا اتباع کرتے ہیں، اور سلمان جو اتباع کر رہے تھے وہ اپنے امام کا اتباع کر رہے تھے۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ انتظار اس کا کیا جائے کہ جو واقعی منتقم خون حسین بھی ہے، منتقم خون زہرا بھی ہے، اور آپ محل و مقام کو دیکھیں کہ کون محل کیا ہے اور کہاں کیا کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، کبھی تیمم کیا جاتا ہے، کبھی وضو کیا جاتا ہے۔ جب تیمم کیا جائے گا کب کیا جائے گا؟ جب پانی نہیں ہوگا، اور جب پانی ہوگا اب اگر کوئی تیمم کرتا ہے تو یہ حرام ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تیمم کا وقت اور ہے، وضو کا وقت اور ہے۔ لہذا یہ یاد رکھیں، سجدے معتبر ہوتے ہیں، اللہ کا سجدہ، لیکن اگر آپ نے ایک شرعی مسئلہ ہے میں عرض کیے دے رہا ہوں، اگر آپ نے دھوکے سے 2 سجدے واجب ہیں، آپ نے ایک مرتبہ سر رکھنا چاہا، سر ٹکا سجدگاہ کے اوپر، اور پھر آپ نے سر اٹھا کر کہا ٹھیک سے دوبارہ رکھ لیں، اب نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ سجدے 3 ہو گئے اور جبکہ سجدے 2 ہی ہیں۔ لہذا یہ نہ سوچیے کہ سجدہ کرنا ہر جگہ صحیح ہے، نہیں، بلکہ وہی سجدہ صحیح ہے کہ جو معصومین نے کیا ہو اور جو کہا ہو، اس لیے کہ جو ان کا اتباع ہے وہی عبادت ہے، جو ان کی پیروی ہے وہی دین ہے، وہی ایمان ہے۔ لہذا ہمیں مومن ایسا بننا چاہیے کہ جو امیر المومنین کا ماننے والا ہو، ائمہ اطہار کا چاہنے والا ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب ایک بات اور عرض کر دوں اور اس کے بعد مصائب، اس لیے کہ اس سے زیادہ بیان کا موقع نہیں تھا، لیکن ایک بات عرض کر دوں، وہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یقیناً یہ ہم سب کے لیے بہت ہی انتظار، امام زمانہ کے انتظار میں اپنے کو اس لائق بنانا تاکہ واقعی انتقام خون حسین لیا جا سکے، انتقام قاتلان زہرا لیا جا سکے۔ لیکن آج وہ زمانہ نہیں، جب ہوگا تب اس کا انتظار کیجئے، وقت آنے کا انتظار کیجئے، تب وہ وقت آئے گا جب ایسا ہو سکتا ہے۔ اب یہ منزل ہے کہ جو ہمارے معصومین تھے، جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے کیا، ایک حدیث ہے میں عرض کر دوں اختتام کلام میں،
حدیث کیا ہے؟ یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفرم و نفاق، اے علی تمہاری محبت ہی ایمان ہے اور تمہاری دشمنی ہی بغض و نفاق ہے، تمہاری بغض ہی تم سے یہ کفر و نفاق ہے، یہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نصیری علی کے چاہنے والے تھے تو حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری محبت ایمان ہے، تو کیا کوئی مومن کہہ سکتا ہے کہ یہ مومن تھے؟ نہیں، یہ اظہار محبت کرنا اور ہے، واقعی محب ہونا اور، لہٰذا یہ بظاہر تو اظہار محبت کر رہے تھے لیکن بغاوت کر رہے تھے علی بن ابی طالب سے، اور اس لیے بغاوت کر رہے تھے کہ جو ان کی فکر تھی اس کے لحاظ سے وہ نہیں تھے۔ لہٰذا اب نہ ہمارے شاعروں کو ان کی مدح کرنا چاہیے، نہ مقام توصیف میں ان کو پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو سرکشی کرنے والے تھے۔ چنانچہ علامہ طالب جوہری میں نے کبھی نقل کیا تھا، انہوں نے ان کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا جو ان کے انتقال کے بعد نقل ہوا تھا۔ وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ میں نصیری کو اس لیے نہیں مانتا اس لیے کہ وہ میرے مولا کے خدا کو نہیں مانتا ہے، تو جو میرے مولا کے خدا کو نہ مانے ہم اس کو کیوں ماننے لگے ہیں؟ لہذا کبھی بھی ان کے توصیف مدح نہیں ہونا چاہیے۔ اور زہرا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بس اتنا آپ سن لیں، یہ چونکہ کوفے امیر المومنین ہیں، لہذا اگر علی نور ہیں تو فاطمہ نور ہیں، اگر علی علم ہیں تو فاطمہ علم ہیں، اگر علی تقویٰ ہیں، امام المتقین ہیں، تو فاطمہ زہرا بھی تقوی میں بہت زیادہ ہیں۔ علی بن ابی طالب کے پیر سے اگر تیر نکال لیا جائے تو اسے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن فاطمہ کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ قدرت وہ ہے جو نیکیوں کو چھپایا نہیں کرتی ہے، کہ علی کو دیکھ کر پہچاننا کہ علی کی نماز کیا ہے۔ جب فاطمہ کی نماز دیکھنا ہو تو آسمان کو دیکھ لینا کہ صبح کے وقت کیسا وقت ہے، ظہر کے وقت کیا رنگ ہے، مغرب کے وقت کیا رنگ ہے، گویا فلک کا رنگ یہ بتاتا ہے کہ کب زہرا نماز صبح پڑھ رہی ہیں، کب نماز ظہر پڑھ رہی ہیں، کب نماز مغرب ادا فرما رہی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں نور فاطمہ، یقیناً یہ نور لے کر آئے تھے پیغمبر، اور اسی لیے اس نور کا اہتمام، اس نور فاطمہ کے ذریعے کائنات میں نسل فاطمہ جب پھیلی، دین پھیلا، ان کی اولاد نے دین کو بچایا۔ یعنی اگر اولاد علی و فاطمہ نہ ہوتی تو دنیا میں نہ تقویٰ ہوتا، نہ نمازیں ہوتی، نہ عبادتیں ہوتی، نہ مسجدوں کا وقار ہوتا، انہوں نے ہی تو بچایا ہے۔ بس قدرت وہ ہے جو کبھی بھی قربانیوں کو فراموش نہیں کرتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نے اپنی نسل کو ہمارے لیے قربان کر دیا ہے، تو صحیح کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ ہم فلاں کے نسل سے ہیں، فلاں کے نسل سے ہیں، لیکن نسل زہرا وہ ہے کہ کوئی اپنے کو رضوی کہے گا، کوئی اپنے کو تقوی کہے گا، کوئی اپنے کو زیدی کہے گا، کوئی اپنے کو عابدی کہے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سادات جتنا بھی ان کو قتل کیا گیا دنیا میں باقی رہ کر اعلان کر رہے ہیں کہ اس احسان نسل فاطمہ ہے دین پر، لہذا قدرت نے نسل فاطمہ کو کائنات کا جوہر بنا دیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ ہیں نور، یقیناً نور۔ میرے استاد محترم مولانا ابن حسن ذاکر اللہ نہروی، ان کی ایک بات میں ایک جملہ نقل کر دوں پھر مصائب تک۔ وہ کیا، وہ ارشاد فرماتے تھے جناب موسیٰ نے کیا دعا کی تھی کہ خداوندہ، اب لوگ کہہ رہے ہیں آپ دعا کیجئے، ہم ان کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کا۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قدرت نے بھی کیا کہا، لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اصرار ہوا۔ تو اب ہوتا کیا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک نور چمکا اور جناب موسیٰ کو غش آیا، اور ان کے ہاتھ میں جو شیشے تھے وہ ٹوٹے۔ تو وہ پڑھا کرتے تھے جب غش آیا ہے تو کیا ہوا، چور چور ہو گئے شیشے۔ اب جناب موسیٰ یہ ان کو غش آ گیا نور کو دیکھ کر۔ تو استاد محترم بیان کرتے تھے کہ اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا ہے، بس فلک پر جو کنیزان زہرا ہیں، یعنی حوروں کو جو اللہ نے کنیز بنایا ہے، ان کنیزوں میں سے ایک کنیز کے
چہرے سے ذرا سے نقاب ہٹوا دی گئی تو نتیجے میں موسیٰ کو غش آ گیا۔ تو جب کنیز زہرا اس منزل کی ہے تو فاطمہ زہرا کس منزل کی ہوں گی؟ اور یہاں سے ایک پیغام بھی دے دیا کہ جب حور کی منزلت حجاب میں ہے، حجاب سے باہر آئی تو نتیجہ کیا ہوا کہ نور چمکا ہے۔ گویا یہ بتا دیا کہ کنیزان فاطمہ نے اعلان کر دیا کہ فاطمہ کی کنیزیں حجاب کے اندر رہیں گی، اس لیے کہ اگر حجاب کے باہر آئیں تو فتنہ پیدا ہو جائے گا، غش آ جائے گا لوگوں کو۔ لہذا موسیٰ کو اگر غش آیا ہے تو کنیز زہرا کے ذریعے آیا ہے، لہذا اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ فقط ایک کنیز تھی کہ جس کے رخ سے زر حلقے سے نقاب الٹی ہے اور نتیجے میں اتنا نور چمکا ہے کہ غش آ گیا ہے۔ اب بات میں تمام کر دوں کہ یہ جو قسم کی بات ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تو یہ قسم اسی ہے، وَالنَّجْمِ یعنی ستارے کی قسم۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ ترقی کے اوپر جو چیزیں ان کی قسم کھائی جاتی ہے، اور یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جب ستارہ جھکا تب اس کی قسم ہے۔ تو یہ کیسی قسم ہے؟ کہا تم نے پہچانا نہیں، ستارہ بلند ہوتا ہے تو کہاں؟ اگر بلند ہوتا ہے تو فقط افلاک تک جاتا ہے، لیکن یہی ستارہ جب پستی کی طرف جاتا ہے تو در زہرا تک آتا ہے۔ تو جو در زہرا پر آ گیا یہی اس کی معراج ہے، اور جو چیز کی معراج ہوتی ہے وہ لائق قسم ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا یقیناً بس بات تمام، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے کو قابو میں رکھتے ہوئے کار کریں، صبر و ضبط کے ساتھ۔ اس لیے کہ امام نے کیا فرمایا تھا کہ مظلوم گلے میں رسن بن جائے اور نہ بولے مولا کائنات، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن دین کے لیے آپ نے ایسا کیا ہے۔ تو دین کے لیے ہمیں وہ کرنا چاہیے جو تعلیمات اہل بیت اطہار ہیں، یعنی بے موقع کوئی بات کہنا نہیں چاہیے، اور مصلی ایسی جگہ ہے کہ جہاں بیٹھ کر ہر راز و نیاز کی باتیں اللہ سے کی جا سکتی ہیں، تو کیوں نہیں کہا جا سکتا ہے کہ معبود تو ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے کہ جس نے ظلم کیا ہو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، کہ جس نے خاندان زہرا کو ستایا ہو اسے رحمت سے دور کر دے، کہ جس نے حسین ابن علی کو قتل کیا ہو۔ یعنی جہاں اظہار کرنے میں فساد نہ ہو وہاں اظہار ممکن ہے، اور جہاں اظہار کرنے میں فساد ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تفسدوا فی الارض۔ اور جب قرآن مجید آیا ہے تو رحمت بن کر آیا ہے، یہ فساد پھیلانے نہیں آیا ہے۔ لہذا حقیقی وہی ہے مومن کہ جو یہ دیکھے کہ ہمارے ائمہ نے کیا کیا تھا، اور جناب فاطمہ زہرا نے کتنا صبر کیا ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ اور میں ان کے صبر کے ساتھ ساتھ مصائب کی منزل میں ان کی بیٹیوں کے صبر کو عرض کروں گا، کیسے صبر کیا ہے۔ جب آج کا دن آیا ہے اور آج شہادت جناب فاطمہ زہرا ہو گئی ہے، وہ فاطمہ زہرا کہ جن کے لیے ابھی آپ نے سنا اچھے بھائی سے کیا منزل تھی، کہ جب دروازہ جلتا ہوا گرا ہے تو آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور آپ کی شکم میں جناب محسن کی شہادت واقع ہو گئی ہے۔ یہ جناب سیدہ کے شکم میں بچہ شہید ہو گیا ہے، اور اس شہید بچہ وہ آپ سوچ لیں، میں عرض کرتا ہے کہ آیت اور ہے لیکن یہاں نہیں عرض کروں گا، کہ جب قیامت کے دن ہوگا تو ان لڑکیوں کو اٹھایا جائے گا جو زندہ دفن کر دی گئی ہیں، ان سے پوچھا جائے گا بے ذنب قتلت، کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا ہے؟ تو کیا جناب محسن سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا ہے؟ تو شکم کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا، جناب محسن شہید ہو گئے، اور علی کے گلے میں رسن باندھ دی گئی۔ دیکھیں صبر کی منزل، کتنا صابر ہے ہمارا امام، صرف دین کے لیے صبر کیا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو صرف دین کے لیے صبر کرنا ہے، اور کسی ایک کو صبر کرنے والے کو یا اپنے امام کا انتظار کرنے والے کو الزام نہیں دینا ہے کہ کب کیسا ہو، کیا موقع ہو۔ لہذا اب صبر کیا ہے، تو جب آپ کی شہادت واقع ہو گئی ہے، پسلیاں آپ کی ٹوٹ گئی ہیں، علی کو کشاں کشاں لے جایا جا رہا ہے، اس وقت ایک مرتبہ امیر المومنین نے جناب سلمان سے کہا کہ سلمان جاؤ جلدی سے منع کر دو میری زوجہ فاطمہ زہرا کو کہ وہ بد دعا نہ کریں۔ کہا آپ نے کیسے جانا کہ بد دعا کریں؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ یہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی ہیں؟
تو فاطمہ زہرا کیا کہہ رہی تھی؟ خلو ابو الحسن، ارے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال بکھرا لوں گی۔ یہ بددعا کرنے کے لیے بال بکھرانے تھے، ورنہ بال کا پردہ واجب ہے۔ تو پردے کی منزل تھی، لہذا دیواریں بلند ہو گئی تھیں۔ میں عرض کروں گا مدینے کی مسجد کی دیواروں تو وہاں بلند ہو گئی، لیکن ہائے کوفہ اور شام کے بازار، وہاں دختران زہرا جناب زینب و ام کلثوم، کوئی ان کا پردہ کرنے والا نہیں ہے۔ کیا منزل گزری ہوگی۔ چنانچہ یہ ایسی منزل تھی کہ جب دختران جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو گیا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، کیا ظلم و ستم ہوا ہے اور کس طرح سے ان کو ستایا گیا ہے۔ لیکن ایک منزل میں یاد دلاؤں، جب کوئی میت اٹھتی ہے، ابھی ظفر عباس صاحب کا انتقال ہوا، میت اٹھ کر گئی ہوگی، گھر سے جب میت نکلتی ہے تو بڑا قیامت کا ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت عجیب انداز، میرے ایک عزیز کا جوان بیٹا مر گیا، جب میت آگے آگے جا رہی تھی تو میں نے دیکھا وہ کلیجہ پکڑے ہوئے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی جب جنازہ جاتا ہے تو اولاد سے برداشت نہیں ہوتی ہے یا ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، تو اب زینب و ام کلثوم سے پوچھئے کہ جب جنازہ جا رہا ہوگا تو کیسے برداشت کیا ہوگا، جبکہ علی نے کہا ہے کہ اے زینب صبر کرنا، کسی کو معلوم نہ ہونے پائے، اس لیے کہ وصیت زہرا یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے میں دفن کہاں ہوئی ہوں، رات کی تاریکی میں دفن کر لیے گا، رات میں غسل و کفن دیجیے گا۔ لہذا اب اس زینب کی مظلومی دیکھیں کہ جو رو نہ پا رہی ہو، جبکہ رونا اس موقع کے اوپر بہت ضروری ہوتا ہے، فطرت کا تقاضا ہے، لیکن زینب نے صبر کیا ہے، ام کلثوم نے صبر کیا ہے، جنازہ آگے آگے جا رہا ہے۔ اور امیر المومنین نے دیکھا ہے کمسن بچی ہے کہ جو چادر میں لپٹے ہوئے اس تابوت کے نیچے نیچے جا رہی ہے۔ پوچھا ہے بیٹا حسن یہ کون سی بچی ہے؟ کہا بابا یہ میری بہن زینب ہیں۔ کہا بیٹا جنازے کے ساتھ بعد میں جانا، پہلے زینب کو گھر پہنچ۔ میں دل چاہتا عرض کروں آیا آقا، ارے باپ موجود ہے، آج پردہ بچا لیجئے اپنی بیٹی کا، لیکن ایک دن وہ ہوگا جب زینب کے سر سے چادر چھنے گی، ایک ندا دینے والا ندا دے رہا ہوگا، یہ نبی کی نواسیاں علی کی بیٹیاں ہیں۔ چنانچہ اب انہیں واپس کر دیا گیا۔ بس عزیزو آج کے دن آیا، دفن کیا امیر المومنین نے۔ ایک صبر کی منزل اور مظلومیت کی منزل اور دیکھیں، اور پھر دوسری منزل اور مجلس تمام۔ وہ کیا کہ جب دفن کرنے کے لیے آئے تو میت کو اتارنے کے لیے دو آدمی چاہیے، ایک اوپر سے قبر میں اتار رہا ہو اور ایک قبر کے اندر لے رہا ہو میت کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اتباع کی کربلا، امداد حسین کی کربلا، ایک اعلان ہوتا ہے جب خاتون کی مجلس محفل وہ میت ہوتی ہے کہ دیکھو جتنے نامحرم ہیں وہ الگ چلے جائیں، کوئی قریب نہ، محرم ہی ہو سکتا ہے جو قبر میں اتارے اور قبر کے اندر اترے اور جا کر سہارا دے۔ اب یہاں محرم فقط علی ہیں، جتنے نامحرم ہیں وہ ہٹے ہوئے ہیں، اور بچوں میں فقط حسنین علیہ السلام کم سن بچے۔ تو میت کو کون اٹھائے اور کس طرح سے لے قبر کے اندر؟ علی نے اٹھا تو لیا، لیکن جب قبر کے کنارے پہنچے ہیں، مظلومیت علی کو دیکھنے کے بعد ایک آواز آئی قبر کے اندر سے، دونوں ہاتھ بلند ہو گئے کہ اے علی لاؤ میری امانت فاطمہ کو واپس کر دو۔ یہ تھے پیغمبر اسلام کا اللہ کے رسول، میں دفن کر رہا ہوں زہرا کو، ان سے پوچھ لیجئے گا کیا مصائب ہوئے۔ ارے جب آپ نے سپرد کیا تھا پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھیں، لیکن اس وقت پسلیاں شکستہ ہیں، دفن کر دیا، لیکن قبر سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ جناب عباس ابن عبد المطلب چچا یہ آئے اور فاتح خیبر کے بازوؤں کو تھاما، قبر زہرا سے اٹھایا، تب جا کر علی قبر زہرا سے اٹھے۔ عزیزو آج جو کل کی 3 جمادی الاخری ہے، جب یہ تاریخ گزر گئی اور چوتھی تاریخ آ گئی، جب چوتھی تاریخ آئی تو اس وقت امیر المومنین نے کہا بیٹا حسن کل تو میں نے واپس پلٹا دیا تھا، لیکن یہ بچیاں ہیں ماں کے فراق میں تڑپ رہی ہیں، لہذا جاؤ زینب ام کلثوم کو لے کر جاؤ اور جا کر قبر زہرا کے اوپر پہنچا دو۔ عزیزو رات کا تاریکی ہے، رات کی تاریکی میں ادھر زینب ادھر ام کلثوم دونوں ماں کی قبر پر بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہیں۔ میں کہوں گا
اے زہرا، کل جب حسین آئے تھے آپ کے بندے کفن ٹوٹے تھے، آپ نے کلیجے سے لگا لیا تھا۔ آج حسین کی بہن زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، لیکن قبر کس طرح سے شکستہ ہو، کس طرح سے قبر میں شگاف ہو، بس ایک موقع آتا ہے، اور وہ کون سا موقع کہ جب حسین کا خون بھرا ہوا کرتا مدینے میں جناب زینب نے قبر پر رکھا تو قبر شکستہ ہو گئی، اندر سے ایک ہاتھ بلند ہوا، اے بیٹا زینب، حسین کا کرتا مجھے دے دو، میں اپنے سر پہ لپیٹ کر محشر میں فریاد کروں گی کہ ظالموں نے میرے حسین کو 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا۔ اے معبود انصاف کر، قاتلان حسین سے انتقام لے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم تقبل منا وتقبل جتنے مومنین و مومنات ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، معبود ان کی مغفرت۔ بچے اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ہیں وہ طے ہو جائیں، شادیاں ہوں، اور جو مشتاقان حج و زیارات ہیں انہیں توفیق حج و زیارت کرامت فرما دے۔ ہمارے امام زمانہ یعنی منتقم خون حسین اور منتقم قاتلان زہرا کو جلد سے جلد اس دنیا میں بھیج دے، تاکہ ہم ان کی معیت میں ان لوگوں سے انتقام لے سکیں کہ جنہوں نے ظلم کیا اہل بیت اطہار پر۔